اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، سب سے پہلے اسلام اگر ہندوستان میں داخل ہوا ہے تو وہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قافلے کی شکل میں آیا ہے، اور یہ زمانہ بعض مورخین کے نزدیک خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ حضرت سعید بن عاص ایک بڑے مشہور جلیل القدر صحابی کے سگے بھائی ہے، جن کا نام تاریخ میں آتا ہے عمرو بن عاص، جو مصر کے گورنر تھے، اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحرین کے گورنر تھے فاروق اعظم کے زمانے میں۔ مگر صحابی رسول تھے، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ باوجود اس کی کہ وہ گورنر تھے، حکومت سے وہ تنخواہ لے کر گزارا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت کے مال سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک دن جمع کیا اور کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہندوستان چلے اور وہاں تجارت کریں۔ وہ کپڑے کے ایک بہت بڑے بیپاری تھے، بہت بڑا ان کا کپڑوں کا کاروبار تھا، ساتھ میں کچھ دوست تھے جو کچھ مسالوں کا کاروبار کرتے تھے، کچھ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے کاروبار کرتے تھے، مختلف اشیاء کے تاجر تھے ان کے جو دوست احباب کا جو حلقہ تھا۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم ہندوستان جائیں اور ہندوستان جانے کے بعد تجارت کریں۔ چنانچہ مشورہ ہوا اور یہ لوگ پانی کے جہاز سے ہندوستان کی طرف نکل پڑے، اور یہ قافلہ جہاں پر سب سے پہلے اترتا ہے وہ کیرالہ کی سرزمین ہے، اور وہ علاقہ جہاں یہ اترے اس کا نام ہے کالی کٹ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان فاروق اعظم کے زمانے میں، آج سے 1350 تقریباً 1400 سال پکڑ لے آپ موٹا موٹا، اس وقت ہندوستان میں آئے 1450 سال، یعنی 1500 سال پرانی ہماری تاریخ ہے۔ اور جب یہ وہاں پر آئے سمندر کے کنارے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہیں ایک بازار کی شکل میں انہوں نے اپنی دکانوں کو سجا دیا۔ جب آس پاس کے گاؤں والوں کو اور جو علاقے کے رہنے والے تھے ان کو پتہ چلا کہ عرب کے تاجر آئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہ لوگ تجارت کے سامانوں کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تبھی ایک گاؤں کا ایک شخص آتا ہے، غالباً اس گاؤں کا وہ مکھیا بھی تھا، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دکان پر آیا جہاں وہ کپڑوں کے تھانوں کو، کپڑوں کو پھیلائے ہوئے اپنے کپڑوں کو بیچ رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا قیمتی ململ کا کپڑا پسند کیا، اور اس کے بعد اس نے جب اس کی قیمت پوچھی تو حضرت سعید بن عاص نے جو قیمت بتائی وہ بہت کم تھی۔ وہ ہندوستان کا غیر مسلم بڑا متعجب ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانی ہے، لگتا ہے کہ تم تجارت کے گر کو نہیں جانتے، یہ کپڑا جو تم عرب سے لائے ہو اس کی قیمت تم نے بڑی کم بتائی ہے، کیونکہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو تاجر باہر سے آیا کرتے ہیں وہ اپنے آنے جانے کے اخراجات بھی جوڑا کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے اخراجات بھی جوڑتے ہیں، دور سے آتے ہیں، مسافت طے کر کے آتے ہیں تو وہ نفع کو زیادہ لیتے ہیں، مال وہ مہنگا ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ تم اس قیمت میں یہ کپڑا بیچ رہے ہو کہ ہمارے ہندوستان میں اس سے گھٹیا قسم کا کپڑا اس سے زیادہ قیمت میں ملتا ہے، جبکہ کپڑا بڑا قیمتی ہے۔ تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اے شخص سنو، یہ کپڑا واقعی بہت مہنگا اور قیمتی ہے، لیکن میں نے اس کی قیمت جو کم بتائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس کپڑے کے تانے اور بانے میں کچھ جگہ عیب آ گیا ہے۔ یہ کپڑے میں یہاں کچھ عیب ہے، اس عیب کی بنیاد پر میں نے اس کپڑے کی قیمت کم تر بتائی ہے، یہ اس میں نقص ہے، اس میں کمی ہے اس کپڑے میں۔ وہ شخص بڑا متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے تاجر ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ عام طور پہ تجارت کرنے والے تاجر جو ہوتے ہیں، جو بیپاری ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے مال کے نقص کو، اپنے مال کی کمی کو چھپاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے مال کی خود عیب کو بتاتے ہیں؟ چنانچہ وہ بہرحال اپنے گاؤں گیا، اس نے کپڑا تو خرید دیا اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو آواز دے کے کہا کہ عرب کے کچھ تاجر آئے ہیں، بڑے کم قیمت میں مال بیچ رہے ہیں اور اتنے دیانتدار اور ایماندار ہیں کہ مال کے عیب کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں، وہ نفع خور لوگ نہیں ہیں، زیادہ نفع کی لالچ میں وہ گراہک سے دھوکہ بازی نہیں کرتے، اپنے مال کے عیبوں کو نہیں چھپاتے۔ آؤ چلو تم بھی کچھ خرید لو۔